دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور صحت اور تندرستی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ یہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد اگر کسی مہینہ کو فضیلت ہے تو صرف اور صرف محرم کا مہینہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ذوالحجہ میں عرفہ کے عرفہ کا دن اور رات افضل ہے، 10 دن افضل ہے، لیکن پورا مہینہ مکمل 30 دن کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ مہینہ صرف اور صرف رمضان کے بعد اگر کوئی مہینہ فضیلت والا ہے تو محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جن مہینوں کو احترام والا مہینہ کہا گیا ہے اس میں محرم کا مہینہ اول درجے پر ہے، اور چونکہ اسلامی سال شروع ہوتا ہے مبارک مہینے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سال کو شروع فرمایا۔ صفر سے بھی شروع کر سکتا تھا، ربیع الاول سے بھی شروع کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے سال کے شروع ہونے کو جو ابتدا کیا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود اس مہینہ کو پسند فرماتا ہے۔ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْهَا 4 حُرُمٌ، ان میں سے 4 مہینے افضل ہیں، اور 4 مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، جس کو آج یہ نام نہاد مسلمان، جس کو دین سے کوئی واقفیت نہیں، حدیث کی کوئی معلومات نہیں، انہوں نے محرم کے مہینہ کو منحوس مہینہ کو بول دیا، منحوس مہینہ قرار دے دیا، اسے غم کا مہینہ بنا دیا۔ اگر یہ غم کا مہینہ ہوتا اللہ کے نظر میں، اس کے حبیب کے نظر میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو محرم کے مہینہ میں نہیں بناتا۔ اگر یہ مہینہ محرم کا غم والا مہینہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو محرم کے مہینہ میں نہیں بناتا، آسمان کو محرم کے مہینہ میں نہیں بناتا، زمین کے اندر محرم کے پہلی تاریخ کو بارش کا نزول نہیں ہوتا، آدم علیہ السلام کو محرم کے مہینہ میں نہیں بھیجتا، نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ کی چوٹی پر نہیں لگاتا، اور اس محرم کے مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار لوگوں کو شفاء عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کی برکت سے لوگوں کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی مزے لے رہے تھے، کبھی یہ باغیچہ گئے، کبھی وہ باغیچہ گئے، کبھی وہ نہر پہ گئے، کبھی یہ نہر پہ گئے،
کبھی یہ جھاڑ کا پھل کھا لیا، کبھی وہ جھاڑ کا پھل کھا لیا، کبھی گھوڑوں کا نظارہ ہو گیا، کبھی جنت، مزے لیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ اب ان کے دل کے اندر ایک بے چینی تاری ہو گئی، مایوس رہنے لگے، اداس رہنے لگے، اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کا نیچر ہے، اس لیے انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ جب جنت جیسی بہار اور رونق جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کو بے چینی شروع ہو گئی، بے قراری شروع ہو گئی، گھبراہٹ شروع ہو گئی، تو اس دنیا میں کون انسان ایسا ہوگا جو بغیر لوگوں سے مل جول کے زندگی گزارے گا؟ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو 10 دن روم کے اندر بند کر لے، زیادہ نہیں، 10 دن، کسی سے بات چیت نہ کرے، بس اپنا کھانا کھائے اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے، بس 10 دن کے بعد جب وہ روم سے نکلے گا تو آدھا پاگل ہو چکا ہوگا نہیں کوئی۔ اس لیے انسان کی نیچر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ میری جوڑ، جب تک وہ میرے جوڑ سے رہے گا اس کی طبیعت کے اندر حساسیت اور بشاشیت برقرار رہے گی۔ تو آدم علیہ السلام وہاں کے جنت میں جو ان کو بے چینی بے قراری الجھن شروع کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے غیوب ہیں، غیب کی بات کو جاننے والے ہیں، دلوں کی بھید کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ گئے کہ آدم کو ایک جوڑی کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل بہلانے کے لیے، دل لگانے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے آپ کی اہلیہ محترمہ، ہم لوگوں کی دادی اماں حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے بنا کر کے ان کے سامنے بیٹھا دیا۔ اب جب آدم علیہ السلام نیند میں ہے، نیند کے عالم میں ان کی بائیں پسلی ٹوٹتی ہے، حوا علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، خوب اور حسین، سب سے زیادہ حسین اور جلیل کون ہے؟ تو فرمایا حوا علیہ السلام۔ کون ہے سب سے زیادہ حسینہ، سب سے جمیلہ، سب سے خوبصورت کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام۔ حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرما ہے، آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور جب سامنے ایک حور کو دیکھا، ایک جمیلہ اور حسینہ کو دیکھا، تو ان کے دل کے اندر قرار آ گیا، سکون آ گیا، الجھنیں ختم ہو گئی۔ اور جب آپ آگے ہاتھ بڑھانا چاہے تو اسی وقت اللہ نے منع فرمایا تھا کہ اے آدم ذرا رک جا، صبر کر، ابھی تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام جنت سے یہ فطرت چلا ہے کہ بغیر نکاح کیے ہوئے کسی لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھانا، کسی عورت کی طرف ہاتھ بڑھانا یہ حرام ہے۔ کیا ہے بھائی؟ آج جو ہے نا برتھ ڈے کے نام پر اور شادی کے سالگرہ کے نام پر لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں، عورت مرد سے ہاتھ ملا رہا ہے، مرد عورت سے ہاتھ ملا رہا ہے، ماشاء اللہ کیا ہو گئے، یہ ہے اسلام۔ اور یہ آج کا نام لیوا مسلمان تھوڑی سی واہواہی کے لیے، تھوڑی دیر کے واہواہی کے لیے اپنا جنم دن اسٹیٹس سے رکھتا ہے کہ میں اتنا دن پیدا ہو گیا، اتنا دن مرنا باقی ہے میرا، اس کو رکھتا ہے۔ اور یہ ہولے لوگ سارے لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں، یہ سب سے بڑے ہولے بیوقوف، شادی کا سالگرہ منانے والوں، جنم دن منانے والوں، یہ ہمارا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو منانا ہے تو محرم میں مناؤ، اللہ تعالیٰ نے زمین محرم کے مہینہ میں بنائی ہے، زمین میں پہلی بارش محرم کے مہینہ میں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نجات دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی ہے، اس کے خوشی میں اسلام کے اندر ناچنا منع ہے، رونا منع ہے۔ اسلام کے اندر جب خوشی آتی ہے تو شکر آتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو کیا آتا ہے بھائی؟ صبر۔ کیا آتا ہے؟ صبر۔ اسلام نے دو چیز دیا ہے، مصیبت آئے تو صبر کرو، خوشی آئے تو شکر کرو۔ ابھی کون سا دن میں یہ جنم دن مناتے ہیں؟ جبکہ اگر یہ سوموار کے دن پیدا ہوا تو ہر سوموار کو تم جنم دن مناؤ، دن میں مناؤ۔ لیکن کون سا بھی ڈیٹ آتا ہے وہی ڈیٹ جو سوموار بھی نہیں ہوتا، انہیں گروپ کی کون سا دن ہوتا ہے اس کو مناتا ہے۔ ایسے ہیں ہمارے نام لیوا، ہم جیسے اسلام کے نام لیوا ہم لوگ ایسے ہیں۔ تو بہرکیف محترم دوستو، میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو قرار مل گیا، سکون مل گیا، اور آپ الجھنیں ختم ہو گئی۔ جب آپ ہاتھ بڑھانا چاہے، اللہ نے فرمایا نکاح نہیں ہوا ہے، نکاح ہونا باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں روک رہے ہیں کہ بغیر نکاح کے ہاتھ نہیں بڑھا سکتے۔ اور آج ہم شادی کے نام پر، جنم دن کے نام پر، شادی کے سالگرہ کے نام پر اور کس طرح سے محفلیں سجا رہے ہیں محترم دوستو، یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی تو گناہ ہے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم تمہارا نکاح تو میں پڑھاؤں گا لیکن تجھے مہر دینا پڑے گا۔ فرمایا مہر کیا ہے بھائی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ تیرا ہے، میرے پاس کیا ہے؟ تو بہت ضعیف روایت ہے، اس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تو میرے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 10 مرتبہ درود ہے، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ تو مہر دینا اس وقت سے واجب ہے، اور آج ہم مہر نہیں دیتے۔ جب میاں مر جاتا ہے تو محلے کی چند عورتیں اس کے بازو پکڑ کر کے مردہ کے پاس لاتے ہیں، تو کہتے بیگم تھوڑا مہر معاف کر دو، مہر معاف کر دو۔ وہ بیچاری روتی پیٹتی، اس کا تو ہوش گم رہتا ہے، اب روتے روتے بول دیتے ہیں ہم نے معاف کر دیا۔ یہ معافی ہے بھائی؟ اللہ کے بندو مہر اپنی حیات میں دو، خوشی سے دو اور بڑھ چڑھ کر کے دو، اس وقت سے مہر واجب ہے۔ اور کالی کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہر پہلے مہر کو رکھا۔ آج مہر کو بھول جا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد کرتے ہیں۔ کیا سنت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی دی تھی، بستر کے لیے چٹائی دی تھی، تکیا سر رکھنے کے لیے تکیا دی تھی، پانی پینے کے لیے گھڑا دیا تھا، آٹا پیسنے کے لیے چکی دی تھی۔ واہ 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 مسلمان، یہ خالی سنی سنائی بات کے اوپر عمل ہو رہا ہے، اس کی تحقیق کوئی نہیں کر رہا ہے۔ اس کی اصل تحقیق کے اوپر اگر آپ جاؤ گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کالی کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کے نام پر اپنے پیسہ سے کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے لیے آئے، کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے علی تیرے پاس کیا ہے بہار کے لیے؟ فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا تیرے پاس جو جنگ لڑنے کے لیے جو زرہ تھا، جو لباس تھا، جس لباس کو پہن کر کے تم جنگ لڑتے تھے، وہ لباس کہاں ہے؟ یہ محرم کا مہینہ ہے، اسی لیے اسی تعلق سے بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہے میرے پاس، فرمایا اس کو بیچ دو۔ اس کو بیچ دیا گیا بازار کے اندر۔ وہ اس میں سے جو رقم تھا، وہ مہر کا رقم نکالنے کے بعد
علی کے پیسوں سے چٹائی اور گھڑا اور چکی اور تکیہ خریدا گیا تھا. اس میں باپ کا کوئی پیسہ خرچہ ہوا بھائی؟ بیٹی کے باپ کا کچھ پیسہ خرچہ ہوا؟ کچھ نہیں خرچہ ہوا. اب اس کو یہ مسلمان جہیز کا نام دے دیا. پلنگ دے رہا ہے, تکیہ دے رہا ہے, گدا دے رہا ہے, پورے گھر کا پورا سامان دے رہا ہے. تو یہ سنت کہاں چلا گیا؟ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کو یہ عمل کرنے سبق دے دیا. اے لوگوں, اگر تم شادی کرنے جا رہے ہو, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف زمین ہے, تو زمین بیچ کر کے تم اپنی بیوی کے لیے مہر بھی دینا اور اپنے ضروریات کا سامان تم خرید کر کے اس کے بعد نکاح کر کے لاؤ. لیکن آج کل تو اتنا بڑا منہ کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. 10 لاکھ 5 لاکھ کا ڈیمانڈ چل رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, بہت گناہ ہے, بہت گناہ ہے. اور اگر کوئی گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں, جو نوجوان لیے ہیں وہ سچے دل سے توبہ کرے گا. جو جتنا لیا ہے اس کو دھیرے دھیرے واپس کر دے. شاید اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عمل سے خوش ہو جائے, ہمارے کاروبار چلتا پھرتا نظر آئے اور ہمارے لیے ترقیات کے دروازے کھل جائے. اگر کوئی لیا ہے, کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے, 4 لاکھ لیا ہے, 2 لاکھ لیا ہے, 50,000 لیا ہے, تو اس کو عہد کر لے کہ میں اب یہ پیسہ واپس کروں گا. بھائی یہ محرم کا مہینہ ہے,